السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہماری پچھلی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہوئی ہے روحانیت کے متعلق، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، روحانیت کے میدان میں اگر آپ پہنچ چکے ہیں تو پہلی چیز آپ کو ایک استاد ڈھونڈنا ہے، ایک شیخ ڈھونڈنا ہے، ایک مرشد کامل ڈھونڈنا ہے، ایک شیخ کامل ڈھونڈنا ہے جنہوں نے روحانیت کے تمام اعلیٰ سے اعلیٰ مقاموں کو پورا کیا ہوا ہے۔ اب کئی سارے لوگ اس میں نا اتفاقی کر سکتے ہیں، کئی سارے مسلک کے جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کئی ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ دوستوں دیکھیے، ان مدعوں پر بات کرنے کے لیے اگر جائیں گے تو بہت وقت چلا جائے گا۔ چھوٹی سی بات یہی ہے، چاہے آپ کسی بھی مسلک کے ہوں، حکمت سے کام لیں۔ جتنے بھی آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے بے شک وہ غلط ہی ہوں گے، لیکن اس بات میں بھی سچائی ہے کہ بنا استاد کے، بنا شیخ کامل کے آپ روحانیت کے مقام پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مسلک پہ قائم رہیں، جسی بھی مسلک کو آپ فالو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ روحانیت کے طلبگار ہیں، سچی روحانی طاقت کو پانا چاہتے ہیں، تو ایک مرشد کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک دیا جلانے کے لیے آپ کو ایک ماچس یا جو بھی چیز ہے جو جلانے کے لیے، جو آگ کو جلانے کے لیے چاہیے، ورنہ وہ دیا نہیں جل سکتا۔ یہ بات سمجھ لیجئے، چاہے آپ جس کسی بھی مسلک ہو۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوستوں ابھی دیکھیے، کئی سارے ہمارے استاد ہوتے ہیں، ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ہمارے بہت بڑے استاد ہیں۔ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، قاعدہ پڑھایا، تجوید سکھایا، نعتیں سکھائی۔ تو بے شک یہ لوگ بھی ہمارے استاد ہیں، مرتے دم تک ان کا احسان نہیں چکا سکتے، ان کی ادب و احترام ہمیں ہمیشہ کرنی ہے۔ لیکن اگلا لیول کیا ہوتا ہے دوستوں، کہ ایک مرشد کامل وہ ہوتا ہے جس کا نسب، جس کی چین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، مطلب ان کی فیملی ممبر سے ہو گئے، صحابہ کے تھرو سے ہو گئے، جتنے بھی ہیں، جو بھی آپ بیت لیتے ہیں، جو مرشد کامل ہوتے ہیں، پہلے تو وہ حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، تو مرشد کامل کے کئی سارے وہ علوم جانتے ہیں۔ تو آج کے دور میں تو کافی مشکل ہے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، ایسے کئی سارے جعلی مرشد یا دھوکے باز گھوم رہے ہیں۔ لیکن ہم بات کریں ان سچے مرشدوں کی، جن کی ہم نے واقعات سنے ہوئے ہیں علماء کے ذریعے سے، حالانکہ یہ بالکل سچ ہے دوستوں، لیکن ہمارے دماغوں میں یہ ابھی انٹرنیٹ کے تھرو سے ہمیں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ سب فتنے ہیں، فساد ہیں۔ نہیں دوستوں، مرشد کامل کا ہونا روحانیت میں ضروری ہے۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ جب آپ بیعت لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا نسب، ان کی روحانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، ان کا علوم ہم سب سے پرے ہے، ان کی روحانی طاقت کا مقابلہ آپ اکیلے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس چھوٹی سی بات کو سمجھ لیجیے، سمندر میں آپ کو صرف خطرہ بن کے گر جائیں گے تو آپ خود بھی سمندر کا حصہ بن جاتے ہیں، خود سمندر بن جاتے ہیں۔ یہی ہے ایک مرشد کی بیعت لینے کا آسان سی روحانیت میں آسانی ہونے کا، کیونکہ مرشد کامل وہ ہوتے ہیں جو آپ کو وظائف دیتے ہیں، ادب دیتے ہیں، اوراد دیتے ہیں، تسبیحات دیتے ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنے اعداد میں پڑھنا ہے، کیسے ادب سے پڑھنا ہے، ہر ترتیب جسے طریقہ کہا جاتا ہے، اسے طریقے میں آپ کو سکھائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ اگر آپ ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں، ایسے بہت بڑے عامل صاحب ہوں گے جن کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ دوستوں دنیا کے ہر چاہے جتنے سے بڑا عامل کیوں نہ ہو، اس کا ایک استاد ہوتا ضرور ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، دیکھیے ایک عامل کیا کرتا ہے، جسی کے سر پر جن بھوت یا جو بھی ہے اسے اتارتے ہیں، کئی سارے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ایک نارمل جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ علوم الگ ہے، یہ چیزیں الگ ہیں، چاہے آپ جتنے بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن یہ چیزیں آپ نہیں کر پائیں گے جب تک اگر آپ نے سیکھا نہ ہو، اگر آپ کا استاد نہ ہو۔ استاد کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب اجازت کیوں لینی پڑتی ہے؟ کچھ عملیات میں دیکھیے، اجازت اس سے لیتے ہیں جس نے اس وظائف کا زکوٰۃ ادا کیا ہو، تب وہ اجازت دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو مرشد کامل وہ لوگ ہیں، وہ اللہ کے لاڈلے ہیں جنہوں نے ولایت کو پایا ہوا ہے۔ تو ایسے مرشد کامل کو ڈھونڈیے جو آپ کو دیکھ کر، آپ کی جتنی قابلیت ہے اسے دیکھ کر، آپ کی روحانیت کو جانچ کر پرکھ کر وہ آپ کو ادب اوراد دیں گے اور آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے دیں گے۔ تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بہت ضروری ہے دوستوں۔ تو اسی لیے پہلی چیز مرشد کامل کو ڈھونڈنا ہے اور بیعت لینا ہے ایک سچے ولی اللہ سے۔ اب ولی کس کو کہتے ہیں؟ سمپل میں سمجھ لیجئے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اسے ولی کہتے ہیں۔